باخدا اس ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ دل کسی بات پر ٹھہر ہی نہیں رہا جب سے سنا ہے کہ اس ملعون نے حضور کی گستاخی کی ہے۔ میں اس شخص سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم نے ناموس رسالت کا نفس رکھی ہوئی تھی جس میں تم اس کو للکار رہے تھے؟ تمہیں تو اپنے اقتدار سے پیار تھا، اور ملعون تم اس کو کیوں نام لیتے ہو اس خنزیر کا؟ بلکہ خنزیر بھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے جس نے حضور کے بارے میں پھر بکواس کر دی ہے۔ ہماری سیدھی سی بات ہے بھائی، جو بھی مسلمان اندر بستا ہے اس کو ختم کرے، بس سیدھی سی بات ہے، ایسے نہیں چلتا۔ اب اس امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ وہ شخص کہ جو حکمران تھا، اور جب ہم ناموس رسالت مارچ لے کر چلے تو وہ انٹرویو میں کہتا تھا کہ یہ لوگ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑے جب گیرٹ وینڈر نے وہاں بات کی، تم تو اس سے مبارکبادیں وصول کرتے رہے، 4 سال تم نے اس سے مبارکبادیں وصول کی، اور تم نے اس سے کہا کہ جناب یہ علامہ خادم حسین رضوی کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، یہ ناموس رسالت کے شہید کر دیے گئے ہیں، یہ تحریک کا قدم کر دی گئی ہے۔ وہ تمہیں ہر بات پر مبارکباد دیتا رہا، آج وہ تمہارا کیسے خلاف ہو گیا؟ یہ ہم آدمی سازش کو سمجھتے ہیں کہ تم ناموس رسالت کے پاسبان نہیں، تم انہی کے ہم نوا ہو جنہوں نے تمہیں اقتدار پر بٹھایا تھا اور آج اقتدار سے اتار دیا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع نے فرمایا تھا نا غزوہ احد پہ کہ جب تک ایک آنکھ جھپکتی ہے، اگر کوئی شخص دور تک پہنچ گیا قیامت والے دن اللہ اس کا عذر نہیں قبول کرے گا۔ وہ یہ کہے کہ میں اکیلا تھا، بھائی ہم تو آج 1.5 ارب ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی حضور کے خلاف بات کرتے ہیں، کیسے اس کی ضرورت ہے؟ اس کو پتا ہے کہ نہیں ہے کوئی اور غزنوی کارگاہ حیات میں، اسے پتا ہے کہ یہاں محمود غزنوی کا جانشین کوئی نہیں ہے، یہاں صلاح الدین ایوبی کا جانشین کوئی نہیں ہے۔ جب حضور کی گستاخی ہوئی تب سے وہ بستر پر نہیں لیٹا، اس نے کمر سیدھی نہیں کی، یا وہ گھوڑے پر اپنی نیند پوری کرتا یا وہ ٹیک لگا کر کہیں کرتا، لیکن آج اقتدار کی خاطر نیچے اتر کر آنے والے پھر ناموس رسالت کے مجاہد کرتے پھر رہے ہیں، پھر وہ اس ملعون کو موقع فراہم کرتے پھر رہے ہیں کہ وہ بات کرے۔ میں نے کہا بات کرے تو ہم مسجد رحمۃ اللہ علیہ میں کھڑے ہو کر بات کریں، ہم چوک یتیم خانوں میں کھڑے ہو کر بات کریں کہ ہماری کانفرنس کا عنوان تحفظ ناموس رسالت ہوتا ہے، ہماری میلاد کا نام تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوتا ہے، ہمارے میلاد کا نام میلاد النبی کانفرنس ہوتا ہے۔ تم اقتدار کی خاطر کھڑے ہو کر پشاور میں جلسہ کرنے والے تم اس کو کیسے للکار سکتے ہو؟ اپنی حکومت میں کیا تم نے ریاست مدینہ کی طرز پر خالد بن سفیان الحزنی کی طرح اس کے قتل کا آرڈر جاری کیا تھا جو اب تم ناموس رسالت کے بہت بڑے محافظ بنو؟ میں کہتا ہوں باز آ جاؤ، ہم یہ ساری چالیں سمجھتے ہیں کہ تمہیں جو انگلیاں کرا رہے ہیں نا، جو تمہیں انگلیاں دے رہے ہیں کہ ایسی باتیں کرو، تم قوم کو اپنے پیچھے لگا لو گے، مجاہد ختم نبوت و ناموس رسالت بن جاؤ گے۔ مجاہد ختم نبوت و ناموس رسالت وہ بنے گا جو کوسات کی مارکیٹ میں سلمان تحسین کے جسم میں ستائش ہو رہی ہے۔ میں برداشت کریں ورنہ ہم کوئی بڑا لائق بن دیں گے۔ یہ چوروں اور لٹیروں کی حکومت لا کر ہمارے سروں پر مسلط کر دی ہے۔ یہ ممبر اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف فضائل بیان کریں، ہم نے اس ممبر سے فضائل بھی سنے ہیں اور
ممبر سے ہی نعرہ سنا ہے کہ من سب نبی جان ہم نے اسی ممبر سے غازی الدین کی باتیں سنی ہے، ہم نے اسی ممبر سے جناب ساری باتیں سنی ہے، ہم نے اسی ممبر سے فضائل رمضان اور قرآن سنا ہے، لیکن ہم نے اسی ممبر سے سنا ہے کہ ملعونین اینما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ ملعون جہاں ملے اس کو ختم کر دیا جائے۔ بس بابا جی کا بھی فتویٰ یہی تھا اور ہم اسی فتوے کی تجدید کرتے ہیں کہ یہ بات نہیں آ رہا اپنی حرکتوں سے، یہ اب معاشرے کا ناسور بن چکا ہے، اس دنیا کا ناسور بن چکا ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہو کہ اس کو پتا ہو 57 اسلامی ممالک ہیں اور اس میں بسنے والے مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، اور پھر وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کو پتا ہے 57 اسلامی ممالکوں میں کوئی ایک بھی خالد بن ولید کا غلام نہیں ہے، کوئی ایک بھی محمد بن قاسم کا غلام نہیں ہے، کوئی ایک بھی صلاح الدین ایوبی کا غلام نہیں ہے، کوئی ایک بھی طارق بن زیاد کا وارث نہیں ہے۔ انہیں یقین ہو چکا ہے، لیکن حضور کے غلام میدان میں ہیں، وہ آ چکے ہیں میدان میں اور بتا رہے ہیں کہ محمد بن قاسم کے وارث جاگ چکے ہیں، خالد بن ولید کے وارث جاگ چکے ہیں، محمد بن مسلمہ کے وارث جاگ چکے ہیں، عبداللہ بن انیس کے وارث جاگ چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کا خاتمہ کریں گے اور ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک جب تک اس دھرتی سے اس ملعون کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ بس ایک ہی بات ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ اور بھائی تم نے اگر بات کی ہے تو ٹویٹوں سے تو نہیں مرنے والا وہ ملعون، ٹویٹوں سے تو نہیں مرے گا، نہ ٹویٹ اس کے جسم میں پیوست ہوتی ہے، اگر پیوست ہوتی ہے تو محمد عربی کے غلاموں کی بات ہوتی ہے یا عامر عبدالرحمن سیما کا خنجر پیوست ہوتا ہے۔ بس یہی چیزیں ہیں جو اس کو ختم کر سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے جتنے بھی گستاخ ہیں ان کے وجود سے اس دھرتی کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ دھرتی ساری ہماری ہے، ہر ملک کے باعث کہ ہر ملک مل کے خدا نمایا۔ یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ تمام دھرتی پاک ہو چکی ہے۔ اب کوئی لانتی اس میں اپنا گند باہر ظاہر کر کر اس دھرتی کو ناپاک کرنے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھنا غازی ظہیر کا وارث کوئی ہالینڈ میں بھی بستا ہوگا، کوئی غازی الدین کا جاننے والا کوئی ہالینڈ میں بھی بستا ہوگا، کوئی ممتاز قادری کا جاننے والا، کوئی اس سے تعلق رکھنے والا ہالینڈ میں بھی بستا ہوگا، کوئی ہماری بات تو چلو سنے نہ سنے، کوئی علامہ خالد حسین رضوی کے کلپ دیکھنے والا بھی ہالینڈ میں بستا ہوگا۔ انشاءاللہ تیرا وجود پاک ہو کے رہے، تیرے وجود سے دھرتی پاک ہو کے رہے گی، اس لیے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود